السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل KN نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان کامل عباس۔ آج ہم جس سیاسی شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MNA مانسیرا سے تعلق رکھنے والے جناب شہزادہ محمد گستاصف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، سر کیا حال ہیں؟ شکر اللہ کا خیر۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر موجودہ صورتحال میں جس طرح آئینی ترمیم کا بھی شور ڈلا ہوا ہے اور آپ کی پارٹی کافی عرصے سے زیر عتاب بھی ہے اور آپ کی جو موجودہ قیادت ہے گراؤنڈ فیلڈ میں کام کرتی نظر نہیں آ رہی، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بانی چیئرمین 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ابھی جیل میں ہیں، تو موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ ان سارے معاملات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کافی عرصہ سے پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی گئی، اس کے بعد PDM کی حکومت آئی، پھر پنجاب میں بھی اسی طرح جو منتخب حکومتیں تھیں انہوں نے چھوڑ دی حکومت، تو ایک کرائسس سا ماحول ڈیولپ ہوتا رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ PDM ہینڈل کر سکی اور نہ ہی صوبائی حکومتیں جو تھیں انہوں نے کچھ بہتر کر سکی۔ تو وہ کرائسس جو ہے ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے۔ انتخابات بھی ہو گئے، انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ فارم 45 47 کا مسئلہ بڑا واضح ہے، بڑا سامنے ہے۔ تو جس حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس حکومت کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ انہیں لوگ مانتے ہیں اور نہ وہ خود اپنا کوئی ایسا اقدام کر سکتے ہیں کہ جس سے کوئی وائٹل بڑا ڈیسیژن ہو۔ تو یہ کرائسس چل رہا ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، مطلب ہم نے مظاہرے کیے ہیں، جو جمہوری ایک طریقہ کار ہوتے ہیں اس پہ چلے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی بھی ہم کوئی جمہوری عمل کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے، جلسہ کرتے ہیں جو ہمارا رائٹ ہے، اس کو بھی وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کو بھی کچھ ایسی اس کا رخ بناتے ہیں کہ وہ غلط دکھائی دے۔ لیکن پاکستان کے عوام میں سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان ایک انتہائی پاپولیرٹی کی حد پہ پہنچ چکا ہے، جو بھی یہ کریں لوگ ان کی بات صحیح نہیں مانتے۔ سر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، جو آپ نے حالیہ پچھلے دنوں میں PTI آپ کی پارٹی نے کچھ احتجاج کیے، آپ لاہور کا جلسہ لے لو، سنجانی کا جلسہ لے لو، جہاں لیاقت باغ میں ایک احتجاج ہوا ہے، اور پھر یہ D چوک میں جو احتجاج ہوا ہے، اگر ریاست ماں ہے تو ریاست اپنے پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے جو آپ کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں، ریاست کریٹ لوگ کرتے ہیں، ریاست لوگوں کو کریٹ نہیں کرتی۔ ریاست ایک زمین کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، ریاست تو وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں بستے ہیں، اور وہ کیوں ریاست بناتے ہیں؟ وہ ریاست اس لیے کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کے بچوں کو بھوک ننگ افلاس کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کی سیکیورٹی ہو، ان کے لیے علاج معالجے کا انتظام ہو، ان کے لیے تعلیم کا انتظام بہتر ہو، لوگ سیکیور فیل کریں، لوگوں کے لیے روزگار ہو، لوگوں کے لیے وظیفہ ہو، مستحق لوگوں کے لیے۔ ریاست جو ہے وہ کسی زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جو ہیں وہ ریاست ہیں، اور جب آپ میرے سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ آپ تو ایسے شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ آپ کا واسطہ آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان کریٹ ہوا ہے، پاکستان میں تفریق پیدا کی گئی، نا اتفاقی پیدا کی گئی،
لوٹ مار کی گئی. پاکستان تو بنا تھا جن مقاصد کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لیکن جب ریاست اپنے لوگوں کو خود کھانے آ جائے، اور میں نے یہ اسمبلی فلور پہ بھی یہ کہا تھا صدر صاحب کے ایڈریس کے بعد، جو مجھے تھوڑا بہت موقع ملا، تو میں نے وہاں پہ بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے دفاتر جو ہیں، سرکاری دفاتر، یہ لوگوں کو غریب کرنے کی مشینیں بن چکے ہیں. یہاں پہ لوگوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے، لوگوں سے وصولی کی جاتی ہے، کرپشن انتہا پہ ہے، اور قوم تقسیم ہوئی ہے. قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے دنیا میں انقلاب آئے، وہاں پہ قوم اکٹھی تھی. یہاں پہ تو اتنی تفریق پیدا کی گئی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں یا لیڈرشپ وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نظام کی ایک اوور آلنگ کی ضرورت ہے. پاکستان کا نظام جب تک کہ عام آدمی کا نظام نہیں بنے گا، الیٹ طبقی کرے گا، تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہ نظام کا فیلئر ہے؟ بالکل، نظام تو فیل ہو چکے ہیں نا جی. اب آپ دیکھیں نا کہ اب میں تو گلی کوچے کا آدمی ہوں، مطلب ہے میرے بھی کوئی 40 سال میرے سیاست میں ہونے ہیں. میرے والد صاحب کو بھی میں نے سیاست میں دیکھا ہے. میں نے اپنے چچا میرے فیڈرل منسٹر نے انفارمیشن کے، بھٹو صاحب کے ساتھ. میرے فادر وزیر زراعت رہ چکے ہیں KPK کے. میں خود 5 دفعہ وزیر بنا ہوں KPK میں. اپوزیشن لیڈر بھی رہا ہوں میں MMA کے دور میں، اور 8 جماعتوں کا میں لیڈر رہا ہوں ہاؤس میں. اب اتنا ایکسپیرینس تو ہمارا بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، کیونکہ مختلف وزرائے اعظم آئے، مختلف لوگ آئے. میں تو کہتا ہوں اس نظام میں تو اگر فرشتے کو بھی لا کے آپ بٹھا دینا، نظام نیچے سے خراب ہے تو یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا سر، لیٹ می ون تھنگ ایڈ، جی. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح ایک پارٹی کو اپنے، جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک واحد لیڈر ہیں پاکستان میں، جو اس وقت پاکستان کو معاشی بحران، آپ سیاسی عدم استحکام کہہ لیں، اس سے نکال سکتے ہیں، گراس لیول پہ جس طرح خان صاحب کو کیس لڑنا چاہیے تھا، آئی تھنک پارٹی وہ اس طرح کیس لڑ نہیں رہی. دیکھیں جی، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی انسان کے اندر. انسان میں خوبیاں بھی ہیں، انسان میں خامیاں بھی ہیں، لیکن ایک لیڈر کی خامی وہ ملک کو خراب کر دیتی ہے، اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. عام آدمی ہم کوئی غلطی کریں تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. اصل میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق فیصلے نہ کیے جائیں تو پھر ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیڈرشپ کو بھی نقصان ہوتا ہے. عمران خان صاحب ایک تبدیلی کی علامت تھے. عمران خان صاحب کے ساتھ میں سن 1996 میں شامل ہوا تھا. وہ HSN، ہم بہت پرانے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہ HSN کالج میں تھے، میں لارنس کالج بری میں تھا. ہمارے آپس میں فکسز ہوتے تھے، ہم اس وقت سے انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ایک اپ رائٹ آدمی ہے، غلطی کرتا ہے تو غلطی تسلیم بھی کرتا ہے اور اصلاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو اس کی پریورٹیز تھیں، اب ہمارے صوبے میں ان کی جب نئی حکومت بنی، پہلے اس الیکشن سے پہلے الیکشنز میں، اس سے بھی پہلے، اس وقت جو پہلے دفعہ حکومت بنی تو عمران خان کی پالیسی جو ہے وہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹلی سامنے آئی. ان کا پروگرام جو تھا وہ لوگوں کو اٹھانا، جو چلتے ادارے ہیں ان کو بہتر بنانا، ایک نظم و نسق قائم کرنا، آرگنائز کرنا بہتر.
جو سکولز ہیں وہ اچھا ڈیلیور کریں ایجوکیشن. وہاں پہ بایو میٹرک، جہاں پہ پہاڑوں میں ادھر ادھر کوئی استاد جاتی ہی نہیں تھے، بایو میٹرک نظام شروع کیا، حاضری ہونی شروع ہو گئی. اس طرح اسٹوڈنٹس پڑھنے لگ پڑے، تعداد اسٹوڈنٹس کی بڑھ گئی، ایک اچھا رجحان بن گیا، اور ڈیوٹی کو لوگ ڈیوٹی سمجھنے لگ پڑے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ تمام دفاتر میں افسر کب حاضر ہوتے ہیں؟ افسر تو اپنے ملکیت سمجھتے ہیں اپنے دفتر کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ادارے کو. افسر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کی حاضری 100% یقینی بنائی، اور انہیں ہدایات کی گئی کہ وہ سنیں گے لوگوں کو. آپ سب کبھی سنتا ہے کسی کو؟ اندر نہیں گھس سکتا، ڈپٹی کمشنر کے کمرے میں کوئی گھس سکتا ہے. لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا. اس طرح نیچے سے اوپر تک ایک ٹرانسپیرنٹ نظام لانے کی کوشش کی. اسپتالوں میں آپ دیکھیں بایو میٹرک سسٹم وہاں بھی شروع کیا. ڈاکٹرز کی سروسز ڈیوٹی جو ہے یقینی بنائی، ان کی حاضری یقینی بنائی. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ صحت کارڈ، مطلب ہے ہم بھی نہیں سمجھتے تھے پہلے، لیکن اب جب لوگوں سے پوچھتے ہیں اب تو لوگ جو ہیں اس پہ ترس رہے ہیں، کیونکہ ان کو علاج معالجے کی سہولت دستیاب آ گئی تھی. اس طرح اسپتالوں کی مینجمنٹ ٹھیک کی. غرض یہ کہ انہوں نے فوکس کیا لوگوں کو اٹھانے پہ، لوگوں کو ایک عزت نفس کا خیال رکھا انہوں نے، جو کہ کسی حکومت نے نہیں رکھا پہلے. تو لوگ اس طرح پاگل تو نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں 80% لوگ جو ہیں اب عمران خان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو ہم لوگ ہیں، کتنی دشواری ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے پرابلمز ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اسے چھوڑ نہیں دے. اب یہ ہمارے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگ نکلتے ایک چھوٹی سی کال پہ، حالانکہ ون آفٹر دا ادر کال دی جاتی ہے، لوگ تھکتے بھی ہیں، لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن عمران خان کی کال پہ لوگ نکلتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے آگے جانے بھی نہیں دیں گے، انہیں پتہ ہوتا ہے گولی بھی چل سکتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ٹیئر گیسنگ بھی ہوگی، زخمی بھی ہو سکتے، لیکن ملک کے لوگ نکل رہے ہیں. اچھا سر، جو ڈی چوک میں پیچھے احتجاج ہوا ہے، اس احتجاج کو لیڈ تو سی ایم کے پی کی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ریاستی مشینری بھی تھی کے پی کے کی. وہ اپنے حفاظت کے لیے مشینیں بھی لے کے آئے تاکہ رکاوٹیں ہٹائی جا سکیں، لیکن سر جو مرکز کی قیادت ہے وہ نظر نہیں آئی. دیکھیں جی، جب آپ ہمیں تو منع کیا ہوا تھا کہ ہم نہیں حصہ لیں گے ایم این ایز. میں تو وہ برہان سے ہمیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن ہم نے سارا تماشا دیکھا، سارا کچھ دیکھا. اب یہ کہتے ہیں مشینری لے کے آئی، وہ ایمبولینسز ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی شہری ہیں. وہ اب کنٹینرز کو کشتی کر کے تو نہیں ہٹا سکتے نا. وہ جب احتجاج ہے وہ بند کریں گے تو یہ کھولیں گے، ان کا بھی ایک ٹارگٹ ہے. اس میں یہ یہاں پہ یہ کہتے ہیں ریاستی مشینری، لیکن ادھر ممبروں نے خود انتظام بھی کیے ہوئے تھے. یہ اب یہ انکوائریز کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں نے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم اس پارٹی کے ہیں، لوگوں نے اپنے کرینز لیے تھے، اپنے انتظام بھی کیے تھے. اور بھی کچھ ہوگا وہ میں نہیں کہہ سکتا، رول آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن پروونشل گورنمنٹ تھی، چیف منسٹر تھا، اس کا استحقاق بھی کچھ ہے، حکومت کا بھی استحقاق ہے، اس کی سیکیورٹی، اس کے لیے راستہ بنانا، وہ کرنا ہے. انہیں تو اب چیف منسٹر کا راستہ روکنا بھی، آتے جلسہ کر کے چلے آتے، احتجاج کر کے چلے آتے. بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. حکومت اگر سمجھتی ہے اسے کچھ فائدہ ہے انہیں روکنے میں، تو میرا خیال ہے اسے وہ زیادہ تقویت دے. سر آپ کو لگتا ہے یہ جو آئینی اصلاحات، عدالتی اصلاحات لا رہے ہیں، جسے آئینی ترمیم کہہ رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کر پائیں گے؟
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ رونق جو ہے وہ مولانا فضل صاحب احمد کے صاحب۔ پاس لگی ہوئی ہے. تو یہ تو صورت کرنا چاہتے ہیں جو جس طرح سے لگ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے. لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کر سکیں گے کہ نہیں، لیکن مولانا صاحب کا ایک پیوٹل رول ہے. وہ اگر نہیں چاہیں گے تو شاید ان کے پاس آدمی نہ پورے ہوں، اور اگر وہ ساتھ مل گئے تو پھر ان کی چانسز ہو سکتی ہیں. اچھا سر، ذرا جلدی سے نا آپ سے ایک راؤنڈ ہم کھیل رہے ہیں. 5 شخصیات کو آپ نے کوئی پروفیشن دینا ہے، سیاسی شخصیات کو. سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے شروع کر لیتے ہیں. اگر وہ سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عالم دین ہوتے، اور مولانا صاحب کا سیاست میں ہونا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اب جو نہیں جانتے مولانا کو وہ تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن مولانا صاحب ایک پاکستان میں اس وقت ایک میچور اور گریسفل بڑے مدبر اور سیاستدان زیرک تھے. سیاست دان ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا، چودھری شجاعت حسین صاحب. ایک شریف النفس انسان ہے. وہ اگر سیاستدان نہ ہوتے تو ان کی کافی بزنسز تھیں، وہ بزنس کرتے، کاروبار کرتے اپنا. لیکن وہ بھی ایک بزرگ شخصیت ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں. آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہے، اور دوسری دفعہ وہ پاکستان کے صدر بنے. آخر کسی انسان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ اتنے بڑے منصب پہ جاتا ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں دوسرا ان کا وہ جو ہے کہ ان کی بھی ٹریننگ جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ ہوئی ہے. بی بی صاحبہ کے ساتھ میں ان کی پروونشل کیبنٹ میں بھی رہا ہوں، اور میرے والد صاحب پیپلز پارٹی میں رہے، ان کے وزیر تھے. میرے چچا حنیف خان صاحب فیڈرل منسٹر تھے بھٹو صاحب کے دور میں، انفارمیشن منسٹر تھے. تو زرداری صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی ایک ویژنری اور بڑی لیڈر تھی. انہیں موقع نہیں دیا گیا. اگر انہیں موقع ملتا تو ان کے ریفارمز جو تھے، میں خود ہیلتھ منسٹر تھا، میں نے ان کی ہیلتھ پالیسی پڑھی تھی، اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی تو بڑی بات ہوتی، لوگوں کو بڑی سہولت سر، ہوتی. نمبر 4 15 مانسہرہ سے آپ نے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. نواز شریف صاحب اگر سیاست دان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ نواز شریف صاحب تو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. اور وہ بڑی خوش قسمت ہے، انہیں پہلی سے سلیکٹ کیا گیا تھا. تو کاروبار ان کا پہلے بھی تھا، اتفاق فاؤنڈری تھی، اور ابھی تو بہت کچھ ہے. تو وہ اگر شاید سیاست میں نہ ہوتے تو وہ یہ سارا کچھ نہ بنا پاتے، لیکن کاروبار کر سکتے تھے. آخر میں مولانا سراج الحق صاحب. بڑا آنسٹ آدمی، دیانتدار آدمی، ڈیسنٹ آدمی. وہ اگر سیاست میں نہ ہوتے تو ایک بڑے عالم وہ ویسے بھی ہیں، اور وہ پھر تبلیغ کا، دین کا، ترویج کا کام کرتے، اور میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں. سر آخری سوال، 2024 کا الیکشن یعنی 15 مانسہرہ، آپ کو پتہ ہے جس پروٹوکول کے ساتھ مینار پاکستان پہ نواز شریف صاحب کو لاؤنچ کیا گیا، پھر آپ اسی حلقے سے الیکشن لڑے، کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ دیکھیں سچ میں چونکہ لارنس کالج میں پڑھا ہوں، ہماری بہت لوگ فورسز میں جاتے تھے. ہمارے کئی دوست کور کمانڈر رہ چکے ہیں، آرمی میں رہ چکے ہیں، اور آرمی کو کبھی ہم نے برا سمجھا بھی نہیں ہے. آرمی کے ساتھ ہمارا بڑا واسطہ رہا ہے. یہ ایجنسیز وغیرہ کا نام لیتے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ہوتا رہا ہے جو بھی ہوتا رہا ہے. اب ہم کہیں کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن میرے ساتھ
جس طرح سے لوگ بتا رہے ہیں، مجھے یہ ضرور کہا گیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، اور مطلب ہے اور بھی بہت کچھ کہا گیا، لیکن مجھے کوئی فزیکل یا ذاتی ایسا نقصان، کیونکہ سر کنزیکٹیو لیڈ کتنی تھی آپ کی؟ میری کوئی 25,000 کی لیڈ تھی، تو میں نے کچھ ایسا کیا نہیں کہ مجھے یہ کسی بات میں پکڑتے، تو اللہ کا فضل رہا، میرے نواز شریف کے سامنے آنے سے پی ٹی آئی کی ہزارہ ڈویژن میں ایک اور زیادہ بہتر اسٹرینتھ پڑی، کیونکہ کوئی اسے چیلنج کرنا تھا۔ تو مجھے جب کہا گیا تو میں نے کہا اللہ بسم اللہ، یہ اسی حلقے سے میرے چچا بھی پہلے ممبر رہ چکے ہیں بہت زمانہ پہلے، یہ آدھا حلقہ میرے والد صاحب کے ساتھ بھی رہا ہے، تو ہماری اس میں بڑے پرانے خاندانی مراسم بھی ہیں لوگوں سے، اور ہماری کام بھی ہے وہاں پہ، اور ابھی بھی میں خود 4-5 دفعہ وزیر رہا ہوں، میں کوئی میرے پاس ہے میں نے مایوس نہیں کیا، میں نے خدمت کی ہے، تو ایک اچھا نام بھی تھا، پھر پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹ تھا۔ پی ٹی آئی اگر سپورٹ نہ کرتی، ان کا اپنا کینڈیڈیٹ ہوتا تو پھر میاں صاحب کے چانسز زیادہ بن جاتے، ہم دونوں ہوتے تو ہم ووٹ تقسیم کر لیتے، تو یہ انہوں نے میرے ساتھ ہم نیکی دوسرے کی۔ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پرانی خدمت اور پارٹی نے جتوایا۔ ہاں بالکل یہی۔ سر یوتھ کے لیے کوئی پیغام آخر میں؟ میں تو یوتھ سے بڑا متاثر بھی ہوں، کیونکہ اب ان کی آواز اٹھنے لگ پڑی ہے، کیونکہ ہمارے زمانے میں ایسے نہیں تھا جو اب ہو رہا ہے، یوتھ اویئر ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یوتھ کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری فیوچر لیڈرشپ ہے، انہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ان کا ہوم ورک کرنا بڑا ضروری ہے، اور ڈائریکشن بڑا ضروری ہے، کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف۔ لیکن یہ بات میں کہوں گا کہ اب ہمیں ہماری یوتھ کو وہ کام کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر سکے، کیونکہ ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکے، ہم ملک کو ٹرانسفارم نہیں کر سکے، ہماری یوتھ کو ایک صحیح اپنی انوائرمنٹ کے مطابق نظام لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے جناب شہزادہ محمد گستاصب خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے، مانسہرہ سے تعلق رکھنے والے ایم این اے NA-15۔ اپنے میزبان کامل عباس کو اجازت دیجیے۔ آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل کڑک نیوز۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے چہرے کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔